إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى في مقام آخر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے. کیوں نہ ہو ناز گناہ گاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے، والدین کی اطاعت نہیں کرتا، تو والد اپنے نافرمان بیٹے سے بولنا چھوڑ دیتا ہے. اگر کبھی والد نے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہو تو براہ راست گفتگو نہیں کرتا، بلکہ بچے کی ماں سے کہتا ہے کہ اسے کہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اسے کہو کہ یہ ٹھیک راستے کے اوپر چل پڑے. اب والد اپنے نافرمان بیٹے سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد کی بات نہیں مانتا. آج دنیا کے اندر والدین کا نافرمان اولاد کے ساتھ معاملہ یہ ہے، جبکہ میرے اللہ کا معاملہ اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ منفرد اور جداگانہ ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو یہ گناہ کرنے والا گناہ کر کر کے جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس گناہ گار بندے کو مخاطب فرماتے ہیں: قل یا عبادی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. اب اللہ اس آیت مبارکہ کے اندر یا عبادی کا لفظ استعمال کر کے گناہ گار بندوں کو اپنائیت کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگرچہ تم نے گناہ کر لیے، تم نے نافرمانیاں کر لی، تم نے میرے احکامات کو توڑا، تم نے میرے احکامات کو پس پشت ڈالا، تم نے حکم خدا کی اہمیت کو نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تم میرے بندے ہو. تو یا عبادی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنائیت کا احساس دلا رہے ہیں. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب کچھ لوگ ذکر کرنے کے لیے ایک مجلس کے اندر، مسجد کے اندر، گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں
تو اس مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس مجلس کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے ہو کے آئے ہیں۔ اب فرشتے جواب یہ بھی دے سکتے تھے اللہ ہم تاجروں کے پاس گئے تھے، اللہ ہم ملازمت کرنے والوں کے پاس گئے تھے، اللہ ہم کسانوں کے پاس گئے تھے، اللہ ہم جاہل ان پڑھ لوگوں کے پاس گئے تھے، اللہ غافل لوگوں کے پاس گئے تھے۔ فرشتے ایک بھی لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے۔ اب یہ جملہ استعمال کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ہم تو تیرے پیاروں کے پاس سے ہو کے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فوراً پوچھتے ہیں کہ جب تم میرے بندوں کے پاس گئے تھے تو میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے، اللہ وہ تو آپ سے جنت مانگ رہے تھے، تو اللہ فرماتے کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فرشتوں تم نے کہا کہ میرے بندوں کے پاس سے ہو کے آئے ہو، تم گواہ ہو جاؤ۔ اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات موجود تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ اس اپنائیت کی وجہ سے اپنے بندوں کی ذکر کی وجہ سے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو دنیاوی اغراض لے کر آیا تھا، وہ ذکر کرنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، دین کی بات کو دل کی تختی کے اندر تختی کے اوپر نقش کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو دنیاوی اغراض مفادات کو لے کے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے میرے فرشتوں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، اگر اس کے اندر کوئی دنیاوی اغراض لے کے آتا ہے میں تب بھی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے ذکر کرنے والوں کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں تو فرشتے اپنے پر ذکر کرنے والوں کے جسموں کے ساتھ مس کر رہے ہوتے ہیں، ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتے اپنے پر انسانی جسموں کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان پروں کا انسانی طبیعت کے اوپر، انسان کی روح کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب فرشتوں کے پروں کا اثر انسان کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ تو علماء کرام محدثین فرماتے ہیں فرشتوں کے پر مس کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کے اندر سے گناہوں کا ذوق ختم کر دیتے ہیں اور بندے کے اندر نیکی کا شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ جب بندہ مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو بندہ کہتے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد فلاں نیکی کروں گا، آج کے بعد یہ عمل بھی کروں گا۔ اگرچہ بعض مرتبہ بولنے والے کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے یا مسجد کے اندر محفل کے اوپر اترنے والی رحمتوں کی برکات ہوتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ کہ فرشتے جو پر لگاتے ہیں ان پروں کی وجہ سے اللہ گناہوں کا ذوق ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں سے فرماتے اے میرے بندو تم نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اللہ آگے فرماتے گناہ گار بندو تم نے جو گناہ کیے ہیں اب گناہ کر کر کے تم میرے دروازے پہ آنا چاہتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو تم اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں۔ اللہ اگر اپنی زندگی کے گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے دروازے پہ آ جائیں، اللہ اپنی زندگی کے گناہوں کا انبار لے کر تیرے دروازے مسجد کے اندر آ جائیں، اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ کہ آپ دھکا دے کر نکالیں گے تو نہیں، اللہ کہ آپ دھتکار تو نہیں دیں گے؟ تو میرا اللہ فرماتے میرے بندے تیری بھول ہو سکتی ہے، جب تو زندگی کے گناہوں کا انبار لے کے میرے دروازے پہ آئے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ فرماتے انہ هو الغفور الرحیم، چونکہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اور غفور اسے کہتے ہیں جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو اس وقت معاف کر دیتا ہے جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، جب بندہ ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سوری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے، اپنے سچے دل کے ساتھ نادم ہو کر جب پروردگار ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ میں نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دے، اللہ دن کے اجالوں میں گناہ کیے، رات کی تاریکیوں کے اندر گناہ کیے، اللہ اب گناہ کر کر کے میں تھک چکا ہوں، اللہ آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے، پچھلے گناہوں کے اوپر معافی مانگتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر کے، زبان سے نکلنے والے توبہ کے الفاظ کو قبول کر کے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہ بندے کے اوپر ظاہر فرمائیں گے، میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، میرے بندے تو نے رات کی تاریکیوں کے اندر موبائل کی سکرین پہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھے تھے، میرے بندے تو نے دن کے اجالوں کے اندر اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دیا تھا، میرے بندے تو نے فلاں مقام کے اوپر اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا، میرے بندے تو نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے چند گناہ ظاہر فرمائیں گے تو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اقرار کرے گا، جی اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، اللہ یہ بھی کیا تھا، یہ کرتوت بھی کیے تھے، یہاں بھی غلطی کی تھی۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ گناہوں کا اقرار کرے گا تو بندہ اس وقت سوچے گا کہ اب تو میری ہلاکت یقینی ہو چکی ہے، میں اللہ کے سامنے اقراری مجرم بن چکا ہوں، میں اپنے کرتوتوں کا اعتراف کر چکا ہوں، اب جہنم میرا مقدر بن چکی ہے، مجھے جہنم کے اندر فرشتوں کے ذریعے پھینک دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو اس وقت پریشان دیکھیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے جا میں آج تیرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ آپ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو میرا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ میرے بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، اللہ اب تو تذکرہ ہونا چاہیے، آپ نے وعدہ فرما لیا کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو میرا اللہ اس وقت اعلان فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر توبہ کی تھی، مجھے تیری اس توبہ کے اوپر اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا میں نے تیرے ان گناہوں کو پہلے ہی سے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت مرد قلندر ہے جن کو اللہ رب العزت نے جوانی کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنا دیا تھا۔ جوانی کے اندر اللہ نے بڑا عہدہ عطا فرمایا تھا۔ جب یہ بڑے عہدے کے اوپر آ کے بیٹھے تو ان کو خیال آیا کہ میری زندگی کے اندر روحانی امراض پائے جاتے ہیں، میں اپنے روحانی امراض کا علاج کرنے کے لیے تھانہ بھون حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں، اپنی اصلاح کروا کے آتا ہوں۔ چنانچہ جوانی کی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان کے ساتھ تعلق بنا، ان کو اپنا شیخ بنایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لمبے مراقبے نہیں کروائے، آپ نے لمبا ذکر نہیں کروایا، آپ نے لمبے مجاہدات اور مشقتوں کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاری صاحب آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، حضرت میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، تربیت کے لیے آیا ہوں،
تزکیہ نفوس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے آیا ہوں، جو حکم دیں گے میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا ہے، آپ کا صرف یہی کام ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کے اوپر میں قربان جاؤں کہ حضرت نے ایک کام میرے ذمہ لگایا کہ آپ نے جوتیوں کو سیدھا کرنا ہے۔ چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے میرے اندر سے تکبر، عجب اور خود پسندی کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ یہ مشائخ دانا ہوتے ہیں جو بندے کو دیکھ کر دلوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا عیب پایا جاتا ہے، اور پھر یہ حکیم بھی ہوتے ہیں، اس کی تشخیص بھی کر دیتے ہیں اگر آپ یہ کام کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر محنت کی، ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا، وجیح چہرہ تھا، خوبصورت ہے۔ تو ایک مرتبہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرم کے اندر ہوئی، تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت کیسے بن گیا، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت کس نے بنایا؟ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت میرا چہرہ میرے شیخ نے خوبصورت بنایا ہے۔ تو گویا کہ شیخ کی توجہات تھی، شیخ نے ذکر کی محنت کروائی، اس ذکر کی وجہ سے چہرے کے اندر نور پیدا ہوا، چہرے کے اندر کشش پیدا ہوئی، چہرے کے اندر جاذبیت پیدا ہوئی۔ جب کوئی بندہ دیکھتا تھا وہ قاری صاحب سے محبت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا، دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، دونوں کے گناہوں کا وزن ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، تو ایک بندے کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو بندہ ایک قدم آگے بڑھے گا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا، دو قدم آگے جائے گا دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تو فرشتے حیران ہو کر عرض کریں گے اللہ یہ آپ کا عجیب بندہ ہے جو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر علماء، مشائخ، اولیاء اللہ سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ میں تو آپ کی وسیع رحمت کے انتظار میں ہوں کہ آپ کی وسیع رحمت کا مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا میرے بندے اس وقت بھی آپ کو میری رحمتوں کی امید ہے؟ جی اللہ آپ کی رحمتوں کی امید ہے، اس لیے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے اگر آپ کو اس وقت میری رحمتوں کی امید ہے تو پھر میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرے بندے کے گناہوں کا وزن ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے تو یہ بندہ فرشتوں سے جان چھڑا کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دے گا۔ فرشتے حیران ہو کر عرض کریں گے اللہ جس بندے کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، یہ آپ کا عجیب بندہ ہے جو ہم سے آگے آگے بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے کیا تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگا؟ کیا تو نہیں جانتا جہنم سانپ بچھو آگ کا گھر ہے؟ اللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو پھر بندے بھاگ بھاگ کے کیوں جا رہا تھا؟ تو بندہ قیامت کی دن عرض کرے گا اللہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ دنیا کے اندر تو آپ کی بات نہیں مانی، چلو آج آپ کا حکم مان لیتا ہوں۔ اللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر رہا تھا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا میرے بندے کیا اس وقت بھی آپ کے دل میں میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے؟ جی اللہ جذبہ موجود ہے، تو بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے اچھا میرے بندے میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا اللہ جب کوئی روزے دار آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ عرض کیا اللہ جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا زاہد بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ عرض کیا اللہ جب کوئی گناہ گار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ جب کوئی گناہ گار بندہ گناہوں کو یاد کر کے مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بتا میرے بندے تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ جب بندہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتے میں نے تیری پکار کے اوپر 3 مرتبہ لبیک کہی، جا میرے بندے میں نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کی توبہ کے اوپر کتنا پیار آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنی اونٹنی کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اونٹنی کے اوپر سامان بھی رکھا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ اونٹنی اپنے مالک سے رسی چھڑا کے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اب مالک اپنی سواری کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اونٹنی کی رفتار تیز ہوتی ہے، نہیں پکڑ سکتا۔ یہ بندہ تھک ہار کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے شدت کی بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے۔ اچانک شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے بندے کے اوپر غشی کا دورہ پڑتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، افاقہ ہوتا ہے، بندے کی آنکھیں کھلتی ہے تو یہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی بھاگی ہوئی اونٹنی سامان سمیت پلٹ کے واپس آ چکی ہے۔ یہ بندہ بھاگ کے فوراً رسی کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت چند الفاظ استعمال کرتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ زیادہ خوشی کی وجہ سے اپنے الفاظ غلط کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ تو میرا رب پروردگار میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی ہو رہی ہے کہ الفاظ غلط کر بیٹھتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہو رہی ہے کہ اس کی بھاگی ہوئی اونٹنی سامان سمیت پلٹ کے واپس آ چکی ہے، اس سے زیادہ خوشی رب ذوالجلال کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، ربا جے میں ویکھاں تیری رحمتاں ول تے بلے بلے، جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میں جائی وی منہ کالے۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے کی حالت میں چلے گئے اور فرشتوں کے اندر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ نے سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے جبرائیل کو انعام کے طور پہ تمام انبیاء کا نمائندہ اور قاصد بنا دیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر فرشتوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ نے میکائیل کی پیشانی کے اوپر پورا قرآن لکھوا دیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ شیطان نے میں کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے اس میں کی وجہ سے شیطان کو قیامت تک کے لیے راندے درگاہ بنا دیا۔ دنیا کے اندر جس بندے نے میں کا لفظ
لفظ استعمال کیا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کو دیکھے، قارون کو دیکھے، نمرود کو دیکھے، یہ میں کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب چیز کے ہوتے ہوئے اس میں تکبر کے جملے کی وجہ سے ان کی عزتوں کو خاک کے اندر ملا کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک اللہ والے نے جب قرآن عظیم الشان کے اندر پڑھا کہ شیطان کو جس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی صرف میں کی وجہ سے اللہ نے دربار سے نکال دیا، تو اللہ والے نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اپنی زبان سے میں کا لفظ نہیں نکالوں گا۔ اب یہ بات پورے علاقے کے اندر پھیل چکی تھی کہ فلاں اللہ والے ہیں، ان کی زبان سے میں کا لفظ نہیں نکلتا۔ ایک بندے کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، اللہ والے کی زبان سے میں کا لفظ میں نکلوا دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص اللہ والے کے پاس آیا اور اللہ والے سے آ کر کہنے لگا، حضرت یہ جو شیطان اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، راندے درگاہ بنا دیا گیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ والے اس بندے کا سوال سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، چونکہ جواب کے اندر یہی بنتا تھا میں، تو جب میں کا لفظ نکال دیتے وہ بندہ بڑا خوش ہو جاتا کہ میں نے اللہ والے کی زبان سے میں کا لفظ نکال دیا۔ اللہ والے خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، فرمایا نماز کے بعد جواب دیتا ہوں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ والے نے فرمایا کہ نماز سے پہلے کسی بندے نے سوال کیا تھا، وہ کون ہے؟ تو بندہ فوراً کھڑا ہوا اور کہا کہ حضرت میں نے سوال کیا تھا۔ تو اللہ والے نے فرمایا اسی کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ بنا ہے۔ تو لفظ نکلوانے آیا تھا اللہ والے کی زبان سے اور خود مسجد کے اندر بیٹھ کے میں کا لفظ نکال رہا تھا، تو شیطان اسی میں کی وجہ سے راندے درگاہ بنا دیا گیا۔ تو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب شیطان اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو شیطان نے نکلتے وقت کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں سے گناہ کرواؤں گا۔ اس وقت میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، میرے اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، شیطان تو ایک قسم کھاتا ہے، میں رب 3 قسمیں کھا کر کہتا ہوں جب تک میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافیہ مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان تو میرے بندوں سے گناہ کروا کے تھک جائے گا، لیکن میں اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر 26ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو اللہ فرماتے زمین و آسمان بنانے کے بعد تمہارا رب نہیں تھکا۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر اپنے بارے میں بتلایا کہ جب میں نے زمین بنائی، آسمانوں کو بنایا، میں تو اس وقت بھی نہیں تھکا۔ اب اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا رب نہیں تھکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، تو یہودیوں نے تورات کے اندر تحریف کر کے وہاں پہ ایک عبارت کا اضافہ کر دیا کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا تھا، 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا تھا، اور اسی بات کو لے کر یہودیوں نے پوری دنیا کے اندر چھٹی کا تصور پیدا کر دیا کہ ہفتے والے دن چھٹی کی جائے، اتوار والے دن چھٹی کی جائے یا جمعے والے دن چھٹی کی جائے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر چھٹی کا تصور نہیں تھا، وہاں ہفتے اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی، وہاں مدارس کی طرح جمعۃ المبارک کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر وقت وہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی اعمال کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اللہ نے یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ مختصر زندگی کے اندر اعمال کیے جائیں، قبر کے اندر جا کے آرام کریں گے۔ میرے حضرت سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابو ہر بندے کی کبھی نہ کبھی چھٹی ہوتی ہے، کسی کی عید الفطر والے دن چھٹی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ والے دن چھٹی ہوتی ہے، ربیع الاول کے اندر چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کی چھٹی تو نہیں ہوتی؟ آپ کو ہم دیکھتے عید والے دن بھی بیان کرتے ہیں، عید الاضحیٰ والے دن بھی بیان کرتے ہیں، کبھی پاکستان کے اندر بیرون
بیرون ملک کے اندر، تو میرے حضرت نے فرمایا میری چھٹی تو ایک ہی دن ہوگی۔ تو بیٹے نے پوچھا ابو وہ چھٹی کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب اس جسم سے جان نکل جائے گی اس وقت میری چھٹی ہوگی۔ تو جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور انسان کے سینے کے اندر دین کا درد ہوتا ہے کہ میں نے اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، تو ان کے ہاں پھر چھٹی کا تصور نہیں پایا جاتا، نہ ان کے ہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، نہ ان کے ہاں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب میں نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد بھی میں نہیں تھکا۔ تو اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرتے ہیں، تو معاف کرنے کے بعد اللہ نہیں تھکتے۔ جب اللہ نہیں تھکتے تو ہم توبہ کر کے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر روزانہ توبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں جب تک یہ زندگی ہے، اس جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے، اور انگریزی حساب سے دیکھا جائے، عیسوی کو دیکھا جائے تو جنوری سے ابتدا ہوتی ہے اور سال کا اختتام دسمبر کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں 2020 کا اختتام چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بعد پھر اگلا سال شروع ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آج ہی سے معافی مانگنا شروع کر دیں، آج ہی سے توبہ کریں۔ اللہ میں نے گزشتہ زندگی کے اندر بھی گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے 2020 کے اندر بھی گناہ کیے ہیں، اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے اس سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور گزشتہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ توبہ کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور معاف کرنا، توبہ قبول کرنا میرے رب کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صبح کے وقت بھی توبہ کریں، شام کے وقت بھی توبہ کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض کے بعد ہمیں وظیفہ بتایا ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو، زور عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھ لو، تو فرضوں کے بعد تم نے 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ حالانکہ نماز کے اندر ہم نے گناہ کا کام تو نہیں کیا، نماز کے اندر کوئی غلط حرکت تو نہیں کی، ہم نے نماز کے اندر اپنے رب کو یاد کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد استغفار پڑھو۔ اللہ کے نبی اس کے اندر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، جب تم 3 مرتبہ استغفار پڑھو گے اللہ اس کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام 3 مرتبہ پھر استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، چونکہ احادیث کے اندر نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، اور جب بندہ سو جاتے تو نہیں پتا کہ صبح اٹھ سکے گا یا رات ہی کو دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے محبوب نے کتنا پیارا نسخہ عمل بتا دیا کہ میرے امتی سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لینا، اگر نیند کی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔